بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام ہے شاہد شیر علی اور میں آپ تمام کو آج کے اس انسپائر بک ریویو سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، مشہور یونانی فلسفی اور مفکر ارسطو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے جو اس کا حتمی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خوشی حاصل کرنا۔ یعنی خوشی ایک ایسا موضوع ہے جس کا انسان کی زندگی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اور ناظرین، آج ہم بھی ایک ایسی کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دی کانکویسٹ آف ہیپینس۔ اس کتاب پر ریویو پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اطرب پاکستان کے سینئر اسکالر جناب پیار علی غلام حیدر صاحب۔ جناب پیار علی غلام حیدر صاحب پچھلے 35 سالوں سے اطرب پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں اور اپنی علمی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان سے اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویلکم پیار علی سر۔ بہت شکریہ۔ پیار علی سر، آج ہم اس کتاب کو لے کر ہمارے ناظرین کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اس کتاب کے بارے میں اور اس کے رائٹر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا تعارف کروایا۔ اس کتاب اور رائٹر پر گفتگو کرنے سے پیشتر مجھے ایک نقطہ یاد آیا کہ جس میں کہا گیا کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کا فن تو بہت بڑا ہے لیکن آدمی چھوٹا ہے، تو وہ اپنے فن کو بھی نیچے لے آتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو آدمی تو بہت بڑا ہے مگر فن بہت چھوٹا، تو وہ آدمی کسی نہ کسی طرح سے اس فن کے ساتھ مناسبت اور ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے کام چلا لیتا ہے۔ اور تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی بھی بڑا ہو اور اس کا فن بھی بہت بڑا ہو، اور جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو پھر کمالیت کے نقطے جو ہے وہ دنیا کو میسر ہوتے ہیں۔ آج جس کتاب پر اور جس رائٹر پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ رائٹر جسے دنیا رسل کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی باکمال شخصیت کے حامل، اور کتاب جسے کانکویسٹ آف ہیپینس یعنی تسخیر مسرت پر مشتمل جو کتاب ہے، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ناظرین کو اس کتاب اور اس رائٹر کے خیالات سے کیا کچھ ملنے والا ہے۔ اصل مشہور زمانہ شخصیت ہو کر گزرے ہیں۔ آپ جو ہے وہ برطانیہ کے ایک مشہور فلسفر، لوجیشن اور سوشل ریفارمر ہو کر گزرے ہیں، جسے فلسفے کی تاریخ کا آخری بڑا فلسفی کہا جاتا ہے، جسے 20ویں صدی کے ضمیر کی آواز کہا گیا، اور آپ کی علمی خدمات کے طفیل جو ہے وہ آپ کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا، اور دنیا نے آپ کو محسن انسانیت کے القابات سے یاد کیا۔ علمی سطح پر آپ کی خدمات کے حوالے سے تقریباً 70 کتابیں آپ سے منسوب ہیں، اور 2000 کے قریب آرٹیکلز جو ہے وہ آپ سے منسوب رہے ہیں۔ یہ جو کتاب دی کنکویسٹ آف ہیپینس، اس کتاب کو اگر ہم پڑھنے جائیں گے تو یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ سمپل سادہ مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ ہے جو کہ خود اپنی ہی زندگی سے حاصل کیا ہے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے میں استعمال کیا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ اس نے شیئر کیا ہے۔ اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ انسانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کے دکھی دلوں کے لیے، مایوس ذہنوں کے لیے اینٹیڈوٹ ثابت ہوگی۔ بہت خوب پیار علی سر، آپ نے بڑا جامع انداز میں یہ انٹروڈکشن ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا۔ پیار علی سر، ایک سوال جو آتا ہے ذہن میں کہ آج کی اگر ہم اس دنیا کو دیکھیں تو جتنی سہولیات آج لوگوں کو میسر ہے، یعنی جتنی فیسلٹیز آج مہیا ہیں لوگوں کو، شاید اتنی سہولیات پچھلے زمانے میں کبھی میسر نہیں تھی۔ لیکن اسی کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے مصائب، جتنی پریشانیاں، جتنی مشکلات آج انسان کو درپیش ہے، شاید وہ بھی کبھی پہلے میسر نہیں تھی۔ تو آپ کے خیال میں وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ ناخوشی اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور رسل خاص طور پہ اس کتاب میں اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آپ نے بالکل مناسب سوال کیا۔
رسل نے اپنی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پہلا حصہ انہی نکات پر ہے جو آپ نے کہا ہے کہ ناخوشی کیوں لوگوں کو ملتی ہے اور ان کے کیا کیا کازز ہو سکتے ہیں۔ تو رسل نے اپنے پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ کازز آف ان ہیپینس پر گفتگو کی ہے، اور رسل نے پھر تجویز بھی کیا ہے کہ اگر ایک انسان ان پر کنٹرول کرے تو وہ خوشی حاصل کر سکتا ہے اور خوش زندگی بسر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر رسل کے ایک نقطے کو لیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ناخوشی کا ایک سبب جو ہے وہ غلط نظریہ حیات، یعنی رونگ پرسیپشن آف لائف ہے، کہ جب انسان اپنے مشاہدات کو غلط ڈگر پر ڈالتا ہے، اپنے غلط مشاہدات کے ذریعے سے جو ہے وہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا ہے، الٹا اس کے نتیجے میں اسے دکھ، تکالیف اور پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے۔ رسل کے نزدیک خیال ہی سب کچھ ہے، تھاٹ جو ہے اگر وہ درست ہے تو پھر آپ کا عمل بھی درست ہوگا، اور اگر عمل درست ہے تو پھر آپ کے نتائج بھی جو ہے وہ درست ہوں گے۔ مثال کے طور پر وہ ایک مثال لیتا ہے کہ ہم غلطی، خطا یا گناہ کی بات کریں، یہ غلطی کے زمرے کے حساب میں آتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اگر ایک فرد جو اس غلطی کو اپنی زندگی کا روگ بنا لے تو پھر وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اور پھر مایوسیاں اور پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، وہ ان سے نکل نہیں سکے گا۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، اس سے زندگی کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی نام ہی جو ہے وہ غلطیوں اور صحیح عمل کا نام ہے کہ جس سے ایک فرد جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اور رسل کہتا ہے کہ غلطیاں زندہ لوگوں سے ہوتی ہیں، مردہ لوگوں سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ حرکت نہیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ تجویز کرتا ہے کہ اپنی غلطیوں کو سے انکار کرنا یا راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے غلطیوں کو سمجھنا، اور سمجھ کر ان غلطیوں کے ذریعے سے درست راستے کو جو ہے وہ اختیار کرنا، جس کے ذریعے سے وہ خوشی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ تجویز کرتا ہے کہ آپ اپنے احساسات کو درست بناؤ۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ ایک احساس یہ انسان کو اگر لاحق ہو جائے کہ وہ سمجھنے لگ جائے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ مجھ سے غلط ہی ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے کہ نہیں، ایک یہ، اور دوسرا شکایت کا جو پہلو ہے، ہمیشہ شکایت کرتے رہنے کا جو ایک عادت ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اگر خوش رہنا چاہتا ہے تو وہ ان شکایتی پہلوؤں سے اس کو دور ہونا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ہر پروفیشن کے اندر، یا اسٹوڈنٹس ہوں یا کسی بھی معاشرے کے اندر، ہم دیکھتے ہیں لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر شاہد صاحب میری مدد کرتے تو میں آگے بڑھتا، انہوں نے میری مدد نہیں کی، فلاں مسٹیک کی وجہ سے، فلاں فرد کی وجہ سے جو ہے وہ میں اپنی زندگی کے اندر ترقی نہیں کر سکا۔ تو رسل کہتا ہے کہ نہیں، یہ وہ پہلو ہیں جو انسان کے زندگی کے اندر ناخوشیاں لے آتے ہیں۔ ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسل کہتا ہے کہ خوشی کا ایک سبب جو ہے وہ خود پرستی بھی ہے، خود پرستی کو قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خود پرستی کیا ہے؟ ایک ایسی عادت کہ جس میں اپنی تعریف سننا اور دوسروں سے ہمیشہ یہ توقع کرنا کہ وہ ان کی تعریف کرتے رہیں، یعنی اپنی ذات کے علاوہ وہ کچھ اور نہ سوچے، وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہے کہ میں ہی صحیح ہوں اور دوسرے جو ہے وہ درست نہیں ہیں، یا اپنے آپ کو درست سمجھنا، دوسروں کو غلط سمجھنے والی جو عادت ہے۔ اور اس ڈگر پر عمل کرتے ہوئے وہ شخص جو ہے وہ معاشرے سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یو، وی، دے، ایسے یہ جو ہم، آپ، یا وہ جو لوگ ہیں، ان کو وہ اپنی خود پرستی کی بنیاد پر ٹھوکر مار کر اپنی ذات سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا آتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر ناخوشیاں اسے گھیر لیتی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ قربت اور رشتے کو جو ہے وہ نبھانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح رسل کہتا ہے کہ ناخوشی کا ایک سبب جو ہے وہ کمپٹیشن بھی ہے۔ حالانکہ رسل اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اچھی ترقی کے لیے
بحران سے نکلنے کے لیے مشقت اور کمپٹیشن ایک بہترین عمل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی کمپٹیشنز کی دنیا میں یا محنت یا اسٹرگل کی دنیا کے اندر اتنا مگن رہے کہ کسی دانشور نے بڑا خوب کہا کہ اپنی مقصد کی جستجو کے اندر عمل کرتے رہو، اسٹرگل کرتے رہو، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ مقصد کو پہنچ کر خود بے مقصد ہو جاؤ۔ ایسا نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی حیات کی ٹوکری جو لائف کی آپ کے جو باکس ہے اس میں سے کہیں محبت، اخلاقیات، ماں باپ، رشتہ دار، اولاد، بچے اور اس قسم کی جو راحتیں ہیں، اس قسم کے رشتے کہیں اس ٹوکری سے گر نہ جائیں زندگی کے حوالے سے۔ پھر رسل کہتا ہے کہ ایک غریب انسان اگر سخت محنت کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک غربت کے سرکل سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کا اسٹرگل سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک وہ فرد کہ جس کو قدرت نے عطا کیا ہے، بہت کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن ایسے انسانوں کو بھی ہم جب بالکل محنت کرتے ہوئے، اسٹرگل کرتے ہوئے، دن رات ایک کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو رسل پھر ان پر جو ہے وہ ہنستا ہے۔ رسل کہتا ہے کہ وہ کیوں محنت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ شرمساری کی بنیاد پر محنت کرتے ہیں۔ شرمساری کس بات کی؟ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر رسل اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ انسانوں کا جو سب سے بڑا روگ ہے، کسی نے کیا خوب کہا کہ آج کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ اور یہ نوجوان بھی جو ہے زندگی کے اندر جو اسٹرگل کرتے ہوئے کبھی ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو وہ انہی بنیادوں پر خودکشیاں اور اس قسم کے ایکشنز یا عمل وہ انجام دیتے نظر آتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن ضروری نہیں ہے، لوگوں کی طرف دیکھنے کے زندگی کے اندر فیل بھی ہوا جا سکتا ہے، پھر کامیابی بھی مل سکتی ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ان منفی اثرات سے خود کو محفوظ کر سکتا ہے۔ پھر رسل کہتا ہے کہ حسد ایک ایسا سبب ہے جو بلکہ بنیاد قرار دیتا ہے کہ ناخوشی کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب جو ہے وہ حسد بھی ہے۔ اور حسد کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ حاسد انسان جو ہے وہ بجائے اپنی چیزوں سے خوش ہونے کے، وہ دوسروں کی خوشی سے جو ہے وہ دکھی ہوتا ہے، وہ ان سے۔ اور حاسد کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حاسد کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں چیز جو شاہد کے پاس ہے، جو کوالٹیز جو عطا قدرت نے شاہد کو دی ہے، میرے پاس ہو نہیں سکتی، تو میں ایسا کیا عمل کروں کہ اس کے پاس بھی یہ چیز نہ رہے، میرے پاس تو ہو نہیں سکتی ہے۔ تو وہ پھر جو عمل انجام دیتا ہے، اس عمل کے نتیجے میں اب شاہد کو نقصان پہنچے نہ پہنچے، لیکن وہ خود اس کا شکار ضرور ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب مثال دی ہے کہ حاسد انسان کی مثال اس تیلی کی مانند ہے کہ جو کسی کے گھر جلانے کے لیے جلتی ہے۔ اب گھر کو آگ لگے نہ لگے، لیکن وہ اپنا سر سب سے پہلے جو ہے وہ جلاتی ہے۔ اور اس ضمن میں رسل ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ نقطہ یہاں پر بیان کرتا ہے۔ رسل کہتا ہے کہ موازنی کی عادت سے یا کمپیئر کرنے کی اس روج سے خود کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کمپیئر کرنے لگ جائیں، مثال کے طور پر ہم کسی گارڈن میں گھومنے کے لیے جائیں، ایک اچھی فطرتی مشاہدے کے لیے جائیں، اور وہاں جب ہم جائیں تو پھول بھی ہیں، وہاں بارش بھی ہو رہی ہے، سورج کی کرنیں جو ہے وہ مدھم مدھم سے کرنیں انسان کو جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوں۔ ایسے ماحول میں اگر ایک فرد اٹھ کر یہ کہنے لگ جائے کہ ہاں یہ پھول تو ہیں، لیکن جو اسلام آباد میں نے پھول دیکھے تھے ان کا مقابلہ نہیں ہے، روشنی یہاں بھی اچھی آ رہی ہے لیکن جو میں نے لندن کے اندر روشنی دیکھی تھی اس کا مقابلہ نہیں ہے، تو کہنے لگا کہ وہ جو فطری میسر جو نعمتیں آپ کے ارد گرد تھیں، آپ نے ان کی تصویری بدل کے رکھ دی۔ تو بجائے خوش ہونے کے کہ جو کچھ میسر ہے میں اس سے خوب تر سمجھوں اور اس سے پرلطف ہونے کی کوشش کروں، وہ انسان اپنے لیے ناخوشی کے اسباب جو ہے وہ جمع کرنے لگ جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اب ہم تھوڑا سا خوشی کے جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ رسل اس کتاب کے آغاز میں یہ کہتا ہے کہ
خوشی کوئی پکا ہوا پھل نہیں ہے جو آپ کے دامن میں آ گرے، یعنی اس کے لیے کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی. تو وہ کون سے ایسے ذرائع ہیں جن سے خوشی حاصل ہوتی؟ بالکل صحیح بات ہے کہ کتاب کے دوسرے حصے کے اندر اس نے جو ہے وہ خوشی کے اسباب پر بات کی ہے، اور اس میں بھی تقریباً اس نے 8 چیپٹر لکھے ہیں، اور ان میں ان کا آغاز اس طرح سے کرتا ہے کہ کہتا ہے خوشی 2 طرح کی ہے. ایک ہے سادہ تصورانہ خوشی، اور دوسری ہے روحانی اور فکری خوشی. روحانی اور فکری خوشی کو وہ بڑے فلسفرز اور بڑے علمی لوگوں کے لیول پر، دانشوروں کے لیول پر دیکھتا ہے، لیکن جو سادہ اور تصورانہ ہے اسے عام سطح پر دیکھتا ہے. بلکہ دونوں کی صورتوں میں اگر ہم دیکھیں، ان کو کمبائن کرتے ہوئے دیکھیں، تو دونوں باتیں ہر ایک فرد کے لیے بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ بڑی بڑی کی خواہش کے نتیجے میں آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھوڑتے چلے جاتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں ان کو سمیٹنے کا گر سیکھو. اگر بڑی خوشی آپ کو میسر نہیں تو چھوٹی چھوٹی کو جو ہے وہ چننا سیکھو. ان کو چنو گے بڑی خوشی کی طرف گامزن رہو گے، اور آپ خوشی کے ساتھ مناسبت آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. رسل کہتا ہے کہ میری زندگی میں 2 افراد ایسے تھے جن سے خوشی پھوٹتی تھی سمجھو، اور میں ان کی صحبت میں بیٹھنا فخر سمجھتا تھا. ایک وہ شخص تھا جو کنویں کھودنے کا کام کرتا تھا، پتھر توڑنا اور کنویں کھودنا اس کا کام تھا. اس شخص کے ساتھ میں دیکھتا تھا بظاہر تو بڑا سخت گیر اس کا اسٹرگل والا کام ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ بیٹھو تو آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی تھی. دوسرا کہتا ہے میرا 70 سال کا جو مالی میرے گارڈن میں کام کرتا ہے، اور خرگوش زیادہ ہوتے تھے ان کو بھگانے میں اور ان پر باتیں بنانے میں وہ شخص بڑا ماہر ہوتا تھا. تو اس کو میں نے دیکھا کہ ہمیشہ کام کرتے رہنا اور ہمیشہ خوش رہنا، یہ میں نے ان کی زندگی سے سیکھا. اس سلسلے میں وہ ایک تجویز دیتا ہے اور بڑا خوبصورت مثال دیتا ہے. کہتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی صلاحیتوں سے کم تر خود کو سمجھنا چاہیے، ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے اسے اپنی زندگی کی. اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر جو ہے وہ توقع اسے رکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر نتیجہ اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر نہیں آیا تو جس نے خود کو بہت اونچا بنا لیا ہے تو وہ یقینی طور پہ ناخوش ہوگا اور مایوسی ہوگی اس شخص کو. لیکن جس نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا تو یقیناً جو ہے وہ جب رزلٹ اس کے ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر آیا تو اس کے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. تو اسی طرح سے رسل کہتا ہے کہ ہمیں زندگی کو کسی ایک حادثے یا کسی ایک واقعے کے ساتھ اس کے رحم و کرم پر چھوڑنا نہیں چاہیے. ہر ایک کی زندگی کے اندر بڑے بڑے موڑ آتے ہیں، بڑے بڑے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. تو رسل اس سلسلے میں کہتا ہے کہ نہیں، ہم ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہم خیالات کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، یادداشت کو، ان یادوں کو کبھی ختم نہیں کر سکتے جو اس واقعے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کا رخ موڑ سکتے ہیں، ہم ان کا رخ موڑ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں وہ مثال دیتا ہے کہ ایک شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی یاد میں، اس کی محبت میں تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن تنہائی کتنا تنہا رہنا. ایک دن جو ہے وہ اچانک اس کے ہاتھ میں جو ایک ماچس کی ڈبیا سے کھیل رہا تھا، اور کھیلتے ہوئے اس کے اس حروف پر جو اس ماچس پر لکھے ہوئے الفاظ تھے ان پر اس کی نظر گئی. تو اس پر کسی زبان کو اس نے جو ہے وہ دیکھا، اور دل میں یہ فوری طور پر جو ہے وہ ارادہ جاگا کہ میں اس زبان کو سیکھوں. تو پتہ چلا کہ وہ چائنا کی زبان ہے، اور وہ پھر اس نے اپنی اس تنہائی کو چھوڑ کر اس زبان کو سیکھنے میں اپنا وقت صرف کر دیا، اور پتہ چلا کہ وہ آگے چل کر اس زبان کا ماہر ہوا اور اس نے کتنی بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو رسل اس طرح کے خوشی کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسی طرح جب زندگی کے اندر کچھ واقعات رونما ہو جائیں تو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، بہترین خدمت کے ذریعے سے ہمارے کلچر کے اندر، ہمارے سسٹم میں جو سروسز کا ایک نظام ہے، اس سروس کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوئے، مصروف رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح کہتا ہے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے انسان کے ذوق اور شوق کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ذوق اور شوق سے مراد وہ کہتا ہے کہ جس میں کھیل کود، دوست احباب کے درمیان بیٹھنا،
فلاحی کام کرنا، اپنے بچوں کو کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کود کے اندر اور خوشیوں کے اندر ان کو شریک کرنا یا ان کا حصہ بن جانا، ماں باپ کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ اپنے مشاغل کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا۔ کہتا ہے کہ یہ زندہ رہنے کی لگن کی علامتیں ہیں، اور جس انسان کے اندر زندہ رہنے کی لگن ہے تو وہ چیلنجز سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ جو مشاغل یا یہ جو سہارے ہیں یا یہ جو ریلیشن شپس ہیں، یہ مشکل وقت کے سہارے ہیں۔ اگر ایک سہارا چھوٹا تو وہ دوسرے کا سہارا دامن پکڑ لے گا، اور دوسرے سے تیسرے، اور اس طرح سے جو ہے وہ انسان اپنی زندگی کے اندر خوشیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ رسل ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرتا ہے، اور وہ ہے خاندان، فیملی کا موضوع۔ اور رسل کی یہ کتاب جو ہے وہ 1930 کے لگ بھگ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے۔ تو رسل اپنے کانٹیکسٹ کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے، بلکہ یہ آج کے لیے تو بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہے، بلکہ اور زیادہ چیلنجنگ ہے۔ تو رسل کہتا ہے کہ خاندان ویلیوز کا گارڈن ہے، جہاں سے ایک فرد جو ہے وہ مینرز، اخلاقیات، تربیت اور تمام انٹیلیجنسیز کے جتنی خوبیاں ہیں وہ اپنے خاندان ہی سے سیکھتا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس گارڈن کے پھل ہیں یا پھول کی مانند ہیں، جن کے طفیل جو ہے وہ لوگوں کو خوشبو اور لوگوں کو فائدہ یا ذائقہ جو ہے وہ میسر ہوتا ہے۔ خاندان خوشی کے فوارے ہیں کہ جہاں سے خوشیاں پھوٹتی ہیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماں اور باپ کا جو کردار ہے، ماں اور باپ یہ زندگی کے اندر کبھی مرتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور آپ کو ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی موجودگی تو آپ کے لیے ایک سایہ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن چلے جانے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ ان کی خوبیوں کو اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کی شکلوں میں بھی، ان کے کردار کے اندر بھی، ان مینرز کی شکلوں کے اندر، اخلاقیات کی صورت میں، ان تربیتی نکات کی شکل کے اندر بھی جو ہے وہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو رسل کہتا ہے کہ یہ خاندانی ہے جو آپ کے مشکل کے اندر آپ کے لیے سہارے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کی زندگی کو ایک زندگی کے طور پر گزارنے کے قابل بنانے کے جو بنیادی سامان یا اسباب ہیں، یہ آپ کے فیملی ممبرس ہیں، تو جو آپ کے لیے خوشی کا ایک اہم سبب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالکل پیارا علی سر، آپ نے بہت ہی منفرد انداز میں جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو اسباب ہیں، ذرائع ہیں خوشی کے، وہ بیان کیے۔ اگر ہم اس کتاب کو کلی طور پر دیکھیں تو ایسا کون سا پیغام ہے جو ہم اس سے لے سکتے ہیں، یا جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ بلکہ اسی کتاب سے ہی جو رسل نے پیغام دیا ہے اپنی کتاب کے اختتام میں، اسی سے پیغام لیتے ہوئے رسل کہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے خیالات ہیں، ہم خیالات کا مجموعہ ہیں۔ جو ہمارے خیالات درست ہیں تو ہمارے ایکشنز بھی درست ہوں گے، اور ایکشنز درست ہیں۔ بعض مفکرین کے نزدیک ایکشنز سے آغاز کرتے ہیں، پھر تھاٹ تک جاتے ہیں اپنے خیال کو درست کرنے کے لیے، بعض جو ہے وہ خیال سے ایکشنز تک آتے ہیں۔ تو رسل ان میں سے ہے جو خیال سے ایکشنز تک آتا ہے۔ پھر رسل بڑا خوبصورت ایک نقطہ کہتا ہے کہ زندگی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، اور اسے بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے، اور کہتا ہے کہ ہم اس کائنات کے مہمان ہیں، اور یہ کائنات ہماری مہمان نوازی کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ کائنات ہمارا شہر ہے، اور ہم اس کائنات کے شہری ہیں۔ اب جس کسی انسان نے بھی اس کائنات کے سچے اور مخلص شہری بننے کا حق ادا کیا، تو وہ انسان اس دنیا کے اندر آنے کے بعد، چلے جانے کے بعد، وہ انسان خود کو مردہ تصور نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ میں ختم ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ وہ مرے گا نہیں، بلکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کے ذریعے سے اپنے اخلاقیات، اپنے علم اور اپنی کنٹریبیوشنز کی صورت پہ اپنی نیکیوں اور خوبیوں کے ذریعے سے زندہ رہے گا۔ اور ایسا انسان جب اس نقطے پر پہنچ جائے اور سمجھنے لگ جائے کہ میں کبھی مر نہیں سکتا، وہ موت کے خوف سے آزاد ہو جائے گا۔ اور جو شخص موت کے خوف سے آزاد ہوتا ہے تو پھر وہاں
खुशियाँ ही खुशियाँ और खुशियों के गहवारा बनना उस इंसान का मुकद्दर बन जाता है। तो यही जो है वो मफ़हूम और कंक्लूजन जो इस किताब का रसल ने एक खुशबाश इंसान का जो है उसने निकाला है, इस किताब के हवाले से जो है वो पैगाम के तौर पर हम अपने साथ ले जा सकते हैं। वाकई बहुत खूबसूरत पैगाम आपने हमारे ऑडियंस को दिया, और इस मौके पे मुझे शायर का वो शेर भी याद आया कि कुछ ऐसा कर चलो यहाँ के बहुत याद रहो, यानी हम ऐसे काम कुछ कर जाएं कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे अली सर, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ये इतना अच्छा जो है बुक रिव्यू सेशन हमारे नाजरीन के लिए पेश किया। और मैं अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस इंस्पायर बुक रिव्यू सेशन को अटेंड किया, और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी आप इसी तरह हमारे सेशंस को देखेंगे, सराहेंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।